تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی لڑکیوں کے مرتد ہونے کی تیسری وجہ موبائل کا بیجا استعمال۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے، موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکیوں سے، مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھیے۔ رات کو 2 بجے آپ کی لڑکیاں آن لائن ہے، کیوں آن لائن ہے بھائی؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو 2 بجے وہ کر رہی ہے؟ رات کو 2:30 بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے، ماں کو پتا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے، میرا بیٹا بات کر رہا ہے، مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو۔ اگر ہر آدمی یہی سوچ لے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے گی نا۔ کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے، اپنی بیٹی کو تو بچائے، اپنے بیٹے کو تو بچائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر باپ یہ بھی سن لے، ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت، جس انسان کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے۔ جنت حرام ہے، اس ماں کے لیے جنت حرام ہے جس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی۔ اپنی بیٹی کی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ تربیت کیجئے، آپ توجہ دیجئے، اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا انسٹاگرام پر ID بنا کر کے غیروں سے بات کرنا بند کر دو، واٹس ایپ پر غیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں، معاف کیجئے، آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ آج یوٹیوب پر علماء کے بیانات ہیں، آپ بیانات سن لیجئے، کوئی اسلامی چیز آپ موبائل پر دیکھ لیجئے، کوئی حدیث یاد کر لیجئے، کوئی دعا یاد کر لیجئے، لیکن اپنے ٹائم کو ان فضول چیزوں میں مت گوائیے میری بہنوں، یہ آپ کے لیے بہت مہلک اور خطرناک ہے۔ اگر آپ نے انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کسی کو اپنے پاس آنے دیا تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کل وہ آپ کو بہکا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جائے گا، آپ کی عزت خراب کر دے گا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے موبائل کا استعمال بھی بہت احتیاط سے کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ ہم پہلے خود اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ ہم جب نمازی بنیں گے ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے۔ جب ماں خود پردہ دار ہوگی تو اس کی بیٹی بھی پردہ دار ہوگی، لیکن جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹی کو کیا حیا کا سبق سکھائے گی؟ جب باپ خود ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا بچوں کو کیا نمازی بنائے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سدھار لو میرے بھائی۔ بچوں کی بہتری چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ آج لوگ اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ میں ایک کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے، بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ صرف ایک کام، اگر اپنی اولاد کا بھوشیہ چاہتے ہو، اپنی اولاد کا بہتر بھوشیہ چاہتے ہو، ایک کام کر لو۔ آج کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے، بس ایک کام کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو نیک بنا لو میرے بھائی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ہم نیک بن گئے ہماری آنے والی اولاد اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں والے بڑے بخیل تھے، گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، دونوں کو بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، گاؤں میں کسی نے کھانا نہیں دیا، دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر باڈی بلڈر آدمی تھے، کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ میرے وہ نوجوان جو گٹکھا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، ڈرگس کے عادی ہیں، یاد رکھیں وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ جو گٹکھا کا عادی ہے کل وہ ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا، اپنی بیوی کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا، سماج کے ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ گٹکھے کھا کر کے اپنے شریر کو برباد مت کرو۔
نشے کا عادی بنا کر کے اپنے جسم کو برباد مت کرو، اپنے مال کو اور اپنے شریر کو برباد مت کرو میرے بھائی۔ حضرت خضر کی طرح باڈی بلڈر بنو، حضرت موسیٰ کی طرح باڈی بلڈر بنو۔ حضرت خضر نے اکیلے وہ دیوار ٹھیک کر دی۔ جب وہ دیوار ٹھیک کر دی تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ یہ تو بڑے کنجوس لوگ تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا۔ تو حضرت خضر نے اس کا جواب دیا، کہا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا، باپ مر چکا تھا، لیکن اولاد کے خزانے کی حفاظت اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا، اس لیے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا، تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ پالیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد سیف رہے گی، آپ کے بچوں کے کام آئے گی، شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں۔ آئیے، رات کا آخری وقت ہے، اللہ سے ہم دعا کریں۔ হ্যালো, একটা ছোট্ট ছেলে হারিয়ে গেছে, তো এই স্টেজে আছে, দেখো ক্যামেরাতে দেখো, স্টেজে আছে, পাওয়া গেছে, যার ছেলে হাতে সে নিয়ে যাও। بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں فتنہ ارتداد کے تعلق سے۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک بیل میں قربانی میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔